بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنڈے اسپیشل کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عباس رائے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے. آج کا سنڈے اسپیشل بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ بہت خاص ہیں اور 7 سمندر پار سے آئے ہوئے ہیں. لیکن ان سے پہلے جو آج میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں فلک اجاز، بہت اچھی سنگر بھی ہیں، بہت خوبصورت شخصیت کی مالک ہیں، اور جو مہمان موجود ہیں وہ آج کل بہت زیادہ وائرل ہیں. آپ ان کو سوشل میڈیا پہ اور اس وقت پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے اور سب لوگوں کو دیکھنے کا مزہ بھی آ رہا ہے. بلکہ میں نے بڑی کوشش کے باوجود آج ان سے ٹائم لیا ہے. مسٹر اینڈ مسز عامر خان، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی نو پرابلم، اٹس اور پلیزر. میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. نو پرابلم. فلک آج کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ نئے مہمانوں کے ساتھ؟ مجھے خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے ماشاءاللہ. اچھا وہ اس لیے کہ ماشاءاللہ یہ پاکستان میں نہیں رہتے نا، بھائی رہتے ہیں، اس لیے آپس میں پیار ہے. یہاں پہ رہے. اچھا سر، سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ وائرل کیسے ہوئے؟ یہ پتہ کیا مسئلہ ہے، یہ آج کے دور میں یہ ایک انہونی بات ہو گئی ہے کہ میاں بیوی خوش کیوں ہیں، اور اوپر سے اس سے بڑی انہونی بات یہ ہے کہ میاں بیوی 10 سال شادی کے بعد بھی خوش ہیں. یہ دس از سم تھنگ ویری اسٹرینج. ماشاءاللہ آپ کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ. لیکن آج بھی آپ بالکل تازہ فریش نظر آ رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے 1-2 مہینے پہلے شادی. اسی لیے وائرل ہوئے ہیں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں شادی تو کل ہوئی ہے. تو کیونکہ وہ جس طرح ہم رہتے ہیں الحمدللہ، ہم لوگوں کی نیچرل لائف یہی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کو بہت انجوائے کرتے ہیں، ایک دوسرے کمپنی بہت انجوائے کرتے ہیں، اینڈ وی ہیو گڈ ٹائم الحمدللہ. تو لوگوں کو یہ چیز جو ہے ایک بڑی نئی اور انوکھی لگ رہی ہے، جو کہ یوزلی ہونی چاہیے. کیونکہ آج کے دور میں یہ شادی کرتے ہیں آپ، 4 دن کا ہنی مون ہوتا ہے، اس کے بعد مسئلے مسائل میں گر جاتے ہیں اور وہ بڑا ایک انوکھا سا رشتہ رہ جاتا ہے. تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ان کا رشتہ ایسا جا رہا ہے تو ہمیں اور پسند کر رہے ہیں. جب ہم لوگ وائرل ہوئے، بدنامی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی علماء کو. یہ سر کتنی دیر پہلے وائرل ہوئے آپ؟ اس عید پہ بنی تھی ویڈیو، وہ اوکے چھوٹی جو گزری ہے 3 ہفتے پہلے. ٹھیک تو ہے. اس عید پہ ویڈیو بنی تھی، وہ ٹک ٹاک پہ ڈالی میری بیگم نے. تو ٹک ٹاک پر آلریڈی امریکہ میں ود ان 2 days 4-5 ملین ہٹ ہو گئی. اس کے بعد کسی پاکستانی عزیز نے اٹھا کے، واللہ علم کون تھا وہ، اس نے اس کو فون کاپی رکھ کے تو فیس بک پہ کچھ ٹیکسٹ لکھ کے بےہودہ قسم کا کہ مفتی ہیں یہ، اور مفتی تقی لاہوری لوگوں نے کو مفتی کا نام ڈال دیا، 7 چوتھی بیوی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ لے کر. تو جس کو لوگوں نے ایک اچھا موقع سمجھا کہ علماء کی ٹانگ کھینچی جائے. انفارچونیٹلی لوگ علماء سے بیزار ہیں، پتہ نہیں کیوں بیزار ہیں، لیکن ان کو یہ اچھا موقع تھا کہ علماء پر ذرا کیچڑ چلا جائے. تو انہوں نے یہ کیا. تو جیسے مجھے پتا چلا کہ یہ معاملہ یہاں اس طرح ہو رہا ہے، میں نے میڈیا کو ریچ آؤٹ کیا اور پوزیشن بتائی کہ میں مفتی نہیں ہوں فرسٹ آف آل، اور یہ میری بیوی ہیں، ایسی بات نہیں، شادی کل ہوئی ہے، 10 سال ہو گئے ہیں. پھر ٹویسٹ لیا انہوں نے، میں امریکہ میں تھا، نیا ٹویسٹ لیا انہوں نے کہ جناب یہ تو بندہ بڈھا سا کوئی ہے، اس نے چھوٹی سی لڑکی شادی کر لی ہے. اس میں ذلیل کرتے ہیں ہفتہ ڈیڑھ میں. پھر میں جب اس ہفتے پاکستان آیا ہوں تو شکر ہے الحمدللہ مین لائن میڈیا اسٹریم آپ کی طرح کے جو ملے مجھے، انہوں نے دیکھ کے بولا کہ بندہ اتنا بڈھا بھی نہیں ہے، نارمل بندہ ہی ہے. تو بس وہ جو تو بندہ ینگ ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد اب جو ہے وہی یہ چیز وائرل ہو رہی ہے کہ دس از کپل آف دا ایئر، کہ یہ لوگ خوش کیسے اتنا رہ رہے ہیں، ہاؤ از دیٹ پاسبل. تو اب ہر کسی کا کوشچن یہ ہے. آج بھی مجھے کسی نے فون کر پوچھا کہ بھائی آپ کو لوگ کیوں انٹرویو کر رہے ہیں، کیا وجہ، کیا تیر مارا آپ نے. ٹھیک ہے. میں نے تھوڑا سا سوچا کہ تیر کیا مارا، میں تیر تو کوئی بھی نہیں مارا. لیکن پھر میں سوچا، میں بتایا کہ تیر یار یہی لگا کہ آج کے دور میں میاں بیوی خوشی نہیں آپس میں. تو شاید یہ ایک انوکھی سی بات ہو گئی ہے، انہونی سی بات ہو گئی ہے. تو جس کی وجہ سے لوگ تھوڑے خوش بھی ہیں دیکھ کے کہ ایسا پاسبل ہے، اور جو لوگ تھوڑے پریشان ہیں اور پریشان ہے کہ اب آپ کو اگر کوئی فون آئے نا تو آپ نے صرف ایک ہی جواب دینا ہے جی کہ میرے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہے. الحمدللہ یہ سب سے بڑی نعمت. الحمدللہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو کچھ کام نہیں ہو سکتا. بالکل، وہ تو اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. کرنے والے نے تو بدنامی کرنے کے لیے ایسا کیا، لیکن اللہ کی ذات کچھ اور چاہتی ہے. یہاں پہ تو کسی کو موقع چاہیے نا، کسی کو پکڑ کے وہ ذلیل کرنے کا. ایک تو یہ ایپ آ گیا ہمارا ٹک ٹاک کا، اس کے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن لوگ نیگیٹو بھی یوز کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. میڈم آپ بتائیے کہ آپ کی خان صاحب سے پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ ان سے پہلی ملاقات ہماری ایک اسکول میں ہوئی تھی، جو امریکہ میں ہوئی تھی؟ نہیں یہاں پہ پاکستان میں ہوئی تھی. جی لاہور میں. میرے جو فادر ان لو ہیں ان کا اسکول تھا تو وہاں پہ میں پڑھتی تھی، تو یہ وزٹ کرنے کے لیے آئے انہیں. تو وہاں پہ عامر بھائی کے والد صاحب کا؟ جی میرے سسر جی کا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہاں پہ مجھے دیکھا اور پھر بس وہیں سے ہماری شادی. مطلب پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا. سر آپ کو پہلے پیار ہوا کہ ان کو؟ پہلے ان کو ہوا شاید.
नहीं सर सही बताया, ऐसी बात नहीं है, इनको नहीं, पहले आपको ही हुआ होगा। पहले इनको हुआ है। अच्छा चले मान लेते हैं, ठीक है। पहले आपको हुआ, जी, जी। फिर आपने उसके बाद क्या प्रोसेस किया? जी जी बिल्कुल, है ही प्यारी बहुत, तो जारी बात है। वो तो डेफिनेटली है, जब तो आपको प्यार आप हो सोचे 10 साल पहले कितनी प्यारी होंगी। हाँ बहुत प्यारी है। अब नहीं हो। तो आई मीन नो टाइम मेक्स डिफरेंस राइट। ऑब्वियसली वो प्लस नेचर की बहुत अच्छी थी, तो ऑब्वियसली मैं सोचा कि शी इज अ गुड कैंडिडेट। तो जो फिर है आपने इनको कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं? हाँ जी, फिर मैंने या propose थोड़ा किया। टाइम लगा बातचीत करने वो 1-2 माह लगा बेसिकली। फिर फूल दिए क्या? नहीं फूल शूल तो मैंने कभी नहीं फिर क्या दिए। दिया? अभी फूल किसी ने जबरदस्ती इंटरव्यू में कहने को पकड़ाए हैं, वो किए, वरना फूल शूल जबरदस्ती मुझसे लेती हैं ये वैलेंटाइन डे वगैरह पे, ठीक है। जो हम मनाते हैं। अच्छा आप वैलेंटाइन डे पे यकीन रखते हैं? बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नहीं रखता। हम Good. लोग ये क्योंकि वो हमारा इवेंट नहीं है। हम लोग पूरी दुनिया वैलेंटाइन पे डिनर करने जाएगी, हम लोग 1 दिन या 2 दिन बाद जाते हैं, बहुत अच्छा कर। क्योंकि अब टोटली दिस इज नॉट एनी इस्लामिक डे, तो हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते उसको। तो आप सर कितनी देर पहले अमेरिका चले गए थे? मुझे अमेरिका में 30 साल हो गए हैं। 30 इयर्स हो चुके हैं। 30 years, बिल्कुल। अराउंड आपको मतलब 20 साल की उम्र में गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आइडिया अब ये है कि आप 45, 50 पूरी दुनिया को पता मेरी एज क्या है, तो 50 लेकिन साल आप की है। लुक लाइक यंग। अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन क्या है खाते हैं कि आप? 4 शादियां की हैं। अच्छा माशाल्लाह 4 शादियां कर ली हैं। 4 शादियां करने वाला तो बंदा बाकी जवान माशाल्लाह रहता बाकी है, 3 किधर हैं? वो डिवोर्स हो चुकी हैं। अच्छा अल्लाह जो ताला- शादियां ज़्यादा करता है बंदा यंग रहता अल्लाह ताला है। रहमत करे, अब कुछ और ना कीजिएगा। नहीं, शादी वो तो एक मजाक की बात थी, लेकिन शादी जो है वो ज़रूरत के तहत ही की है, और ऐसी बात नहीं है कि एक टाइम पे 2 बीवियाँ रखी हो मैंने। मेरा नहीं हाल, मैं एक टाइम पे 2 बीवियों को हैंडल कर पाऊंगा। वो डिवोर्स हो गई तो फौरन मैं और शादी करता रहा। ठीक है। तो लेकिन ये कि पहले तीनों शादियां मेरी ज़्यादा देर नहीं चली, 1.5 साल चलती रही हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो मेरा कुछ तो अच्छा। पहली वाली भी लव मैरिज थी? पहली भी लव मैरिज थी, तीनों ही? सेकंड अरेंज थी, और थर्ड फिर लव मैरिज थी, फोर्थ फिर लव नहीं मैरिज। तो फिर लव के बाद आपने छोड़ क्यों दिया? वो लव के बाद मैं सोचा कि दूसरा ट्राई करें, लव फेल हो गया है, अरेंज करें, अरेंज भी फेल हो गया मेरा, फिर लव पे आ जाए। आप कोई मजीद ऐसा काम आपने नहीं करना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं ही तो नहीं फिर हम है, आपके साथ नहीं होंगे। और ख्वाहिश भी नहीं है। अच्छा गुड। तो जब आपकी शादी होगी 10 साल पहले, तो फिर आप यहाँ से मूव करके अमेरिका चलेगी? जी शादी के 2 साल बाद। शादी के 2 साल बाद। तो अभी वहाँ पे आपकी लाइफ कैसी जा रही है अमेरिका में? लाइफ वहाँ पे बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अब इनकी बिजनेस पार्टनर हैं, साथ बिजनेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? वहाँ पे क्या मसरूफियात हैं आपकी? नहीं मैं घर में ही होती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। Housewife हैं। हाँ जी, और इसके साथ मेरा कुकिंग चैनल है जो कि 1-2 साल पहले मैंने शुरू किया है। ठीक है। तो वो मैं काफ़ी बोर हो जाती थी, इसलिए फिर मैंने वो शुरू कर लिया कि मेरा दिल लगा है। बोर से मुझे याद आया कि हम भी लोगों को बोर ना करें मेरे साथ, क्योंकि मेरी को होस्ट बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, तो आपको एक ज़बरदस्त सा गाना सुनाएंगे। जी चलो ठीक। आप लोगों के प्यार को मद्देनजर रखते हुए जी बिस्मिल्लाह। और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप लोगों को नजरे बद से बचाए। आमीन। मैनू ते माया तेरी अखियां ने लुटिया, क्या बात है। मैनू ते माया तेरी अखियां ने लुटिया, तेरे सोने हासियां ने मार सुटिया, वाह वाह। किते गयो दिल ला के साडे ते खूते माया, लगियां गवारे दियां फलियां वे सांवला, वाह वाह। रोवणे अखियां झलियां वे सांवला, किथे गयो दिल ला के साडे ते खूते माया, लगियां गवारे दियां फलियां वे सांवला, ओ तोता बुलंदा सावे रंग दा वे सांवला, प्यार तेरा ए मंगदा वे सांवला, किथे गयो दिल ला के साडे ते खूते माया, लगियां गवारे दियां फलियां वे सांवला। क्या बात है, क्या बात है। ये आपकी तरफ से उनको डेडिकेट किया जा रहा था, साथ ये शायद मुझे मैसेज दे रही थी। ऐसा अच्छा था? जी। अच्छा नहीं मतलब मुझे लगा ना, हाँ, मुझे लगा कि शायद कुछ वो उनके मेरी दिल में अपनी बात feeling थी मैं ना, बता रहा हूँ कि शायद आपके मुझे अपने वैसे दिल। नहीं कह सकती, आपके सामने कह रही हैं। ओए अल्लाह, ये देखे ना, इनके अपने दिल में बात चल रही थी इसलिए। चले कोई नहीं, अल्लाह माफी दे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, असल में मेरा आपका रिश्ता भी तो दिखे नहीं हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, और इसलिए इंशाल्लाह हमारा रिश्ता बहुत गुंजाइश अच्छा नहीं बचती, वरना कोई ना कोई ट्राई हो तो सर सकती आप थी। वहाँ अमेरिका में क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं कुछ? क्या सीन है वहाँ पे? मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है,
تو ریئل اسٹیٹس میں جس میں میرا آفس ہے بائنگ سیلنگ کے لیے, اور پلس میں نئے گھر بناتا ہوں. اچھا بلٹ نیو ہومز اینڈ سیل. ماشاءاللہ امیر ترین آدمی ہے آپ وہاں پہ. الحمدللہ امیر کلنٹن کیسے نہیں, اللہ کا بڑا اچھی کرم بات ہے, یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جی ہمارے لیے, تو بلکہ فخر کی بات ہے کہ آپ پاکستانی ہیں اور اوورسیز پاکستانی, وہاں پہ آپ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں, الحمدللہ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. وہاں پر جو پاکستانی رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ وہاں کے پاکستانیوں میں اور یہاں کے پاکستانی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. نہیں فرق ہے, ڈیفینیٹلی ہے. نہیں, پاکستانیوں میں وہاں کے پاکستانی امریکن پاکستانی ہیں, یہاں کے پاکستانی خالی پاکستانی ہیں, وہ تو ہر مذاق کی بات ہے. لیکن یہ کہ سویلائز لوگ زیادہ ہیں, اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہے سویلائزیشن تھوڑی اور دور جائی جا رہے ہیں. ہم لوگ دن بدن پیچھے جا رہے ہیں, جو کہ بڑے افسوس ہوتے دیکھ کے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کوئی پر لگے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو پر نہیں لگے. وہ گھوم پھر کے بات آتی ہے کہ فیسلٹیز لوگوں کے پاس زیادہ ہیں, تو جب فیسلٹیز یوز کرتے ہیں تو سویلائزیشن آتی ہے. جیسے اسلام آباد چلے جائیں, وہی پاکستانی یہاں رہنے والے ہیں. اسلام آباد میں وہ ٹریفک کھڑے ہوتے ہیں ریڈ لائٹ پہ, سب کرتے ہیں. یہاں کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ لا اینڈ آرڈر ہے بیسیکلی. اور یہاں پر بھی اسلام آباد کی طرح لا انفورس کر دیں تو یہ بھی لوگ سویلائز ہو جائیں گے. لوگ سارے ایک طرح کے ہوتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ کہ رولز ریگولیشنز کیسے گائیڈ کرتے ہیں انہیں. تو وہ ایسی بات نہیں ہے کہ امریکن گورے لے لو یا برٹشر لے لو, وہ بڑے ہم سے سویلائز ہیں اور ہم لوگ جاہل ہیں. ایسا بالکل کوئی بات نہیں ہے. وہاں پر نیو یارک میں ایک دفعہ لائٹ گئی 2 دن کے لیے, 2 دن کے بلیک آؤٹ ہوا تھا, تو گورے کالوں نے دکانیں توڑ کے لوٹ لی تھیں. یہ وہی سویلائز لوگ ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ واہ جی کیا بات ہے. لیکن جب اپرچونٹی آئی جہاں پہ روز ہوتی ہے ایسی اپرچونٹی, تو انہوں نے وہی ڈرامہ کیا. تو انسان ہر طرف انسان بیسیکلی سب ایک جیسے ہی ہیں, ماحول جو ہے نا وہ فرق پڑتا ہے. تو میڈم آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کے مجازی خدا اس وقت آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو کون سی ان کی عادات اچھی لگتی ہیں, کون سی بری لگتی ہیں؟ ان کی عادات جو ہے وہ تو ماشاءاللہ ساری ہی اچھی ہیں, کم ہی, بلکہ بری تو کوئی بھی نہیں. نہیں. چلیں ایسا کریں نا, 2 اچھی بتا دیں 2 بری بتا دیں. ہر انسان میں کوئی برائی, مطلب یہ نہیں کہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم کے پابند نہ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں جی گرم روٹی دیں ٹھنڈی روٹی نہ دیں, کوئی اس طرح کی عادات میں پوچھ رہا ہوں کہ اچھی کون سی ہیں بری کون سی ہیں؟ جو بری ہے وہ تو ہے کہ یہ ٹائم کے جو ہے پابند نہیں, ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو نہیں, ہم گھنٹہ لیٹ پہنچتے ہیں. لوگ بیچارے پاکستانی فوجی آدمی نہیں, پاکستانی اسٹائل بھی چل رہا ہے. اچھا آپ جسٹ لائک یہاں کے پاکستانی, وہ گھنٹہ لیٹ ہو, حالانکہ جو باہر کے لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی بڑے ٹائم کے پابند ہوتے ہیں. بالکل. اور دوسری بھی پہلے اب بری بتا دو نا, پہلے بری بتا جی دی. بتائیے. اور دوسری بری اب مجھے سوچنی پڑے گی کہ اس کا مطلب ہے ہی کوئی نہیں. ہاں دوسری جب آپ کوئی کو نہیں. سوچنے کا ٹائم چاہیے تو پھر اس کا مطلب ان کے پاس سے بری کوئی ہے. سر آپ بتائیے کہ میڈم کی کوئی اچھی بات کوئی بری بات. بری بات یہ ہے کہ یہ اٹھتی بڑی دیر سے ہیں. اچھا جی. تو میں تو الحمدللہ صبح فجر میں اٹھتا ہوں, اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد پھر سو جاتا ہوں, پھر میں اٹھتا ہوں 9-10 بجے, یہ تب بھی سوری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بری عادت ہے جو ناشتہ پھر آپ بناتے ہیں ان کا؟ نہیں, ناشتہ تو یہی بناتی ہیں. ناشتہ پھر کتنے بجے؟ میں ویٹ کرتا رہتا ہوں, چاہے 12 بجے 1 بجے. سست ہوں میں بیسیکلی اس معاملے میں. ہاں سستی بیسیکلی بتایا نہیں کہ سست آدمی. مجھے ویسے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہے, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ رن مرید ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے. رن مرید کا جو نا مطلب پہلے سمجھائیں مجھے. رن مرید کیا ہوتا ہے؟ جس کا مرشد ہوتا ہے, جس کا مرشد ہوگا وہ مرید ہوگا نا. مرید مرشد ایسے ہی ہے نا. تو مرید تو وہ ہوتا ہے جو مرشد کو چھوڑے کبھی نہ. تو میں 4تھی شادی پہ ہوں, میں تو کتنے مرشد چینج کر لیے. رن مرید کی نشانی سب بڑی یہ ہوگی کہ حالات گھر میں ٹھیک نہ بھی ہو تب بھی وہ جناب مریدی پہ رہے گا. تو ایک دیکھیں فیکٹر ہے بیسیکلی. جس بندے نے 2, 3, 4 شادیاں کی ہوں گی نا, اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس کیٹیگری میں آئے. حالانکہ کوئی برائی نہیں ہے, ہمارے ایک بہت ہی اچھے آرٹسٹ اسٹیج کے اس دنیا سے جا چکے ہیں, امان اللہ صاحب. جی جی ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. امان اللہ صاحب یہ کہتے تھے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا میاں بیوی میں جب آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ. تو جب غریب کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو بیوی کے تھلے لگا ہے. یہ انفارچونیٹلی غریبوں میں کانسیپٹ جو ہے نا بڑا ہی گندا اور غلط ہے. کسی کی دلداری کے نہیں کہہ رہا. ان کے اندر کانسیپٹ ہے کہ غریب بندہ جو ہے نا وہ ایک قسم کا فرعون ہے گھر کا. ٹھیک ہے. جہالت کی وجہ سے کہہ لیں یا کس وجہ سے کہہ لیں. عورتوں کو مارتے بھی ہیں بہت سارے لوگ. ہاں تو یہ ظلم کی, امیروں پہ بھی میرا خیال کچھ لوگ مارتے ہیں. ظلم کی انتہا ہے بیسیکلی. یہ زیادتی کرتے ہیں. رکشے والا لے لیں, اس طرح کے بیسیکلی جو ہے نا بیسک ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اصل مسئلہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اصل مسئلہ تعلیم کا ہے. اصل مسئلہ تعلیم کا ہے. ان کو تعلیم نہیں ہے اور بیسیکلی نالج نہیں ہے کہ دین کیا کہہ رہا ہے. دین جو کہتا ہے کہ بھائی بیوی کی آپ ہر بات مانو, آپ کی بیوی ہے بیسیکلی,
بیوی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو, ایک واحد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے آپ کو پہلے ہی گفٹ دنیا میں دے دی ہے. کیا بات ہے. واہ کیونکہ جنت میں آپ کی ساتھی یہی بیگم ہوگی. کیا بات. اس کے علاوہ آپ کے پاس جنت سے اور کچھ نہیں آیا ہوگا. کو 70 حوریں بھی تو ملیں گی نا سر. 70 حوریں اس لیے ملیں گی کہ اس بیوی نے آ کے بندے کا حق مار دیا کہ 4 شادی نہیں کرنی ہاں ایک ٹائم پہ. ہاں تو وہ حق جو بندے کا مارا گیا نا, جو فرما بردار بیوی ہوگی نا وہ 70 حوروں کی سردار بھی ہوگی. بالکل بالکل یہ بھی بات ہے. 70 حوریں جو ہیں وہ ادنا درجے جنتی کے پاس ہوں گی. جو اچھا جنتی ہوگا وہ 70,000 بھی اس کو ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو وہ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا بالکل. تو بیوی تو اوبیسلی اگر آپ سوچیں کہ بیوی ایک جنت سے آیا ہوا گفٹ ہے اور آپ اللہ سے اور گفٹ لینا چاہتے ہو, تو آپ بیوی کے ساتھ اچھے رہو گے تو گفٹ دینے والا اور گفٹ دے گا نا کوئی آپ کو, نہ کہ اسی کی آپ بے قدری کرو گے تو اللہ آپ کو کیوں دے گا. اور واہ واہ. چلے اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوتا ہے, اجازت لیتا ہوں آپ سے, بریک لیتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مسٹر اینڈ مسز عامر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید ہم ان سے باتیں کریں گے, ان کی محبت کے بارے میں, ان کے پیار کے بارے میں, ان کی شادی کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں. سو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارا جوڑا ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے ہم ان سے گپ شپ کرتے ہیں. مسٹر اینڈ مسز عامر خان. جی اچھا, جوڑا ایک تو موجود نہیں, ویسے 2 ہیں. ہم بھی تو جوڑا ہی نا یار. یہ کون سی بات ہے, جو ہوسٹ ہوتے ہیں 2 وہ بھی ایک جوڑا ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. میں نے آپ نے ویسے سچ بولا ہے, بڑی مہربانی آپ کی. اچھا بیچ میں نا میڈم آپ کی تھوڑی بات ادھوری رہ گئی تھی. آپ نے کوئی ان کی اچھی بات بتانی تھی, کوئی بری بتانی تھی, وہ پورا نہیں کیا آپ نے. تو بری تو میں نے بتا دی, اور اچھی بات ان کی یہ ہے کہ انہیں غصہ کم آتا ہے, اور اگر آئے بھی تو اسے تھوڑا برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نہ ہی کچھ بولوں. اور اچھی بات ہے کہ ان کی یہ بھی ہے کہ اگر میں کبھی کہہ دوں کہ میں نے مال جانا ہے یا کھانا باہر سے لے لیں, کچھ بھی کہہ دوں تو فوراً سے مان جاتے ہیں کہ مجھے انہیں بہت زیادہ منانا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, جلدی مان جاتے ہیں. جی کیا بات ہے سر. اور کبھی میں نے اتنی شاپنگ کی ہے, اور میں کرتی بھی ہوں, اور بہت سارے مرد ہیں جو کہ عورتوں کو اتنے پیسے نہیں دیتے اور اپنے کارڈ نہیں دیتے. انہوں نے ماشاءاللہ مجھے کارڈ اور ہر چیز دے رکھی ہے کہ میں آن لائن بھی شاپنگ کرتی رہتی ہوں, اور بازار سے بھی. کبھی مجھ سے پوچھا نہیں کتنے پیسے خرچ ہو گئے, کبھی بل چیک نہیں کیا کہاں پہ خرچ کیا اور کیوں کر دیے. تو الحمدللہ ماشاءاللہ مجھے اس مطلب آپ خوش نصیب بیوی ہیں. ہاں جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے خامن سے نوازا ہے ماشاءاللہ. جی مجھے ان کے والیٹ میں ہار نہیں ڈالنا پڑتا. کیا سر, کیا یہ میڈم سچ کہہ رہی ہیں؟ جی آپ سے ڈرتی ہیں؟ نہیں, آپ کو پتا ہے کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ایسے ہی جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ بیسیکلی بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرنا, الٹے کام پہ خرچ کرنا تو ویسے ناجائز ہے. تو آپ کیوں نہ ایسا خرچ کریں جس میں اللہ بھی راضی ہے آپ سے, اور اللہ راضی ہوگا تو اللہ آپ کو اور دے گا. مطلب بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا ثواب کا کام ہے. ثواب کا کام ہے, ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. ایسے ہی. تو ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ہمارے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. سبحان اللہ, 10 سالوں میں 4 بچے, اچھی پروگرس ہے. شکر الحمدللہ. مطلب بچے ابھی اسکول گوئیں گے؟ جی 3 بچے ابھی اسکول گوئیں گے اور ایک چھوٹا بچہ ہے. تو سر آپ کے اس سے پہلی بیویوں میں سے بھی کچھ جی بچے؟ 2 بچے میرے اور بھی ہیں. تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ اپنی مدد کا. اچھا, اپنی مدد کے ساتھ ہیں. تو باقی جو آپ کی بیویاں تھیں وہ بھی پاکستانی تھی یا امریکن کسی شادی کی آپ نے؟ پہلی جو تھی وہ امریکن تھی لیکن اوریجنل پاکستان سے ہی تھا. اوکے. اور باقی 2 بھی پاکستان سے ہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے تھوڑا سا یہ ایک بتائیے کہ بیویاں جو ہوتی ہیں جو خاوند کی عزت نہیں کرتی, ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ جی بیوی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر سجدے کی اللہ کے علاوہ کسی کو پرمیشن ہوتی تو بیوی کو چاہیے کہ بیوی کو شاید خاوند کا سجدہ, اس لیے مجازی خدا کہا. جی بالکل. تو بیوی کو تو آبویسلی اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں بیوی کو بندے کے لیے بنایا ہے تو اس کی پہلی رسپانسبلٹی بندے کی ہی ٹیک کیئر کرنا ہے. سب سے پہلے کام یہی ہے. تو جب بیوی بندے کی ٹیک کیئر نہیں کرے گی وہ پھر سمجھ جائے کہ وہ جنت میں کیسے جائے گی, کیونکہ جنت میں جائے گی تو وہ حوروں کی سردار ہوگی. تو حوروں کے سردار, وہ سردار کیسے مانیں گے انہیں, کیونکہ ابھی بھی حوریں جو ہیں وہ بندے کو دیکھتی ہیں دنیا میں, نیک بندے کو. صحیح ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ کب ہمارے پاس آئے گا یہ. اور وہ جب دیکھتی ہیں کہ جو بیوی اس کی ہے وہ اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہے تو وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ اس کو ہماری سردار بنانا.
تو وہ آبویسلی تبھی کریں گی اگر بیوی بندے کی خدمت کر رہی ہیں. تو بیوی بندے کی خدمت کرے گی تو وہ بندے کے لیے تو کر رہی ہے لیکن اپنا مقام بنا رہی ہے. صحیح ہے. تو بہت ضروری ہے آبویسلی کہ بیوی بندے کی خدمت کرے اور بندہ بھی سنسیئر ہو, تبھی اچھی انڈرسٹینڈنگ چلے گی گھر میں. سر جو بیویاں جنت میں جاتی ہیں نا, جی جی. ان کا ایک واقعہ تو زیادہ لمبا ہے لیکن مختصر سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی جی. کہ ایک باندی کا نام ہے حضرت فضا. جی. حضرت فضا ایک باندی کا نام ہے, اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے, میرے نبی کی جو شہزادی ہیں, وہ سب سے پہلے عورتوں میں سے سب سے پہلے وہ جنت میں جائیں گی. لیکن ایک ایسی خاتون بھی ہے جس کے قدم جو ہیں وہ جنت میں ان سے بھی پہلے جائیں گے, کیونکہ جب حضرت فاطمہ الزہرا جنت میں تشریف لائیں گی تو وہ ایک اونٹ کے اوپر آئیں گی, کیونکہ سردار کی بیٹی ہیں, نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں, سواری کے اوپر آئیں گی. تو اس کی جو مہار ہے وہ حضرت فضا نے پکڑی ہوگی, اور وہ ایک باندی ہیں. وہ باندی ہیں جنہوں نے اپنے خامند کی بہت زیادہ عزت کی, بہت زیادہ احترام کیا, حالانکہ ان کا جو خامند تھا وہ ان کو مارتا تھا, پیٹتا تھا, لیکن وہ اف تک نہیں کہتی تھی. تو اس لیے اس باندی کو اتنا اجر اللہ پاک نے دیا ہے کہ یہ اپنے خامند کی اتنی عزت کرتی ہے, اور یہ بھی اس کے قدم جو ہے وہ جنت میں سب سے پہلے پڑیں گے. تو یہ ان خواتین کے لیے میسج ہے کہ جو اپنے خامندوں کا احترام نہیں کرتی. اگر آپ اپنے خامندوں کا احترام کریں گی, عزت کریں گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جنت میں جائیں گی. آپ ایگری کرتی ہیں اس بات کے ساتھ؟ جی بالکل. تو آپ جنت میں جانے کے لیے اپنے خامند کی عزت ڈیفینیٹلی کرتی ہیں اور مزید کرتی رہیں گی؟ ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, آپ نے صحیح فرمایا کہ آبویسلی عورت پہ جو فرض تو یہی ہے کہ اس نے گھر کی ٹیک کیئر کرنی ہے اور بندے کی ٹیک کیئر کرنی ہے. تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا, اور دونوں پہ جاتا ہے. آج کے دور میں جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کیونکہ تھوڑی علم کی کمی ہے تو اس میں اکثر زیادہ تر تو نہیں, یاروں کو چینج بھی ہو رہا ہے, زیادہ تر ویسے بندے ہی ظالم ہے گھروں میں, عورتیں جو ہے بہتر ہیں. تو جو زیادہ میسج بیسیکلی دینا میں چاہیے کہ وہ بندوں پر زیادہ فرض ہے کہ وہ بیوی کی ٹیک کیئر کریں, اور بندے پر آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, حضرت آدم کو فرمایا ہے کہ تم جنت جاؤ اور ثواب پہ سکونت حاصل کرو اپنی بیوی کے ساتھ. مطلب کیا ہے اس کا کہ تم سکون سے جنت سے رہو, کہ رسپانسبلٹی بندے پہ دی گئی ہے گھر کا سکون قائم کرنے کے لیے. صحیح ہے. اسی بات پہ میں بات کروں گی. دیکھیں نا آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آٹا گوندھ دیتے تھے خود, ٹھیک ہے, جس گلاس میں آپ بی بی عائشہ پانی پیتے تھے وہاں سے اپنے لب لگا کے وہاں سے پانی پیتے تھے, اور پھر ان کو کہتے تھے کہ چلے میرے ساتھ چہل قدمی, ہمارے ساتھ مطلب میرے ساتھ دوڑ لگاؤ, خود ہار جاتے. تو وہ بیسک یہی میسج دینا چاہ رہے تھے کہ میرے جو مطلب مسلمان ہیں, گاڑی کے دو پہیے ہاں ہیں, جی, اور ان کو ڈیفینیٹلی ایک دوسرے سے مل جل کے چلنا. لیکن آپ دیکھیں رسپانسبلٹی جو ہے نا ہمیشہ بندے پہ زیادہ ہوتی ہے, گھر کا ماحول ٹھیک کرنے گھر کا سردار ہوتا ہے نا جی. سردار تو ہوتا ہے, فرعون نہ بنے بیسیکلی نا. فرعون سردار جب بنتا ہے ایک تو اس پہ رسپانسبلٹی فیکٹر زیادہ ہوتا ہے, محافظ بھی وہی ہوتا ہے. لیکن گھر کا محافظ ہی اگر جا کے بیوی کے ساتھ غلط کلام کرے, بیوی پیسہ خرچ نہیں کرے اور باہر کچھ بھی کر رہا ہے, گھر میں جا کے نہیں کرے, تو گھر کا ماحول خراب ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. تو بندے پہ رسپانسبلٹی زیادہ آتی ہے میرے نزدیک کہ گھر کا ماحول کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہاں بندے کیا کہتے ہیں کہ گھر جا کے سر درد لگ جاتی ہے, مجھے سکون نہیں ملتا, حالانکہ سکون کا ذمہ دار بندہ خود ہے. میڈم آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارے حضرات ہیں بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, زیادہ تر پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہی ہے, اب امریکہ میں ہمارے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ان کو کیا میسج دیں گے جو اپنی عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ اپنی بیویوں پہ ظلم مت کریں, اپنی بیویوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور گھر میں ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک کریں گے تو ہی ان کے گھر میں اچھا ماحول بنے گا. آج کے یہاں پہ جو مسلمان ہیں یا پاکستانی جو بھی ہیں وہ کسی کی بیوی کو تو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, اپنی بیوی کو ویسا بنانے کی کوشش بالکل نہیں کرتے. تو ان کے لیے یہی ہے کہ اپنے گھر کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں جس طرح آپ دوسروں کا دیکھ کے اپنا بنانا چاہتے ہیں. آپ نے کبھی فلمیں ڈرامے پاکستانی دیکھے یا انڈین؟ نہیں, شادی سے پہلے میں نے دیکھے بہت, لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے تو ہم نے ایک ارطغرل ڈرامہ دیکھا تھا, اس کے علاوہ کبھی نہ کوئی ڈرامہ نہ کبھی مووی کچھ. ارطغرل میں کون سا کریکٹر آپ کو اچھا لگا؟ ظاہر سی بات ہے حلیمہ اور ارطغرل. اچھا, جو ہیرو ہیروئن تھے وہی اچھا لگا. جی.
تو آپ نے کبھی وہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کی دونوں میاں بیوی نے آپس میں؟ نہیں وہ کریکٹر، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے مسلمانوں کا، تو آپ کبھی ارطغرل بنے ہو، کبھی آپ حلیمہ سلطان بنی ہو؟ نہیں، کبھی ہم اس طرح نہیں بنے، لیکن ابھی لوگوں نے ہمارا ایک الگ سے سین چلا دیا تو نہیں الگ سے نہیں، ایک اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ وائرل ہو گئے، سارے ٹی وی چینلز آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں، آپ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی عامر بھائی کو ہیرو بننے کا شوق ہوتا، آپ کو ہیروین بننے کا شوق ہوتا. ویسے پہلے کبھی کوئی ماڈلنگ کا یا ہیروین بننے کا شوق تھا آپ کو؟ شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا تو، لیکن پرمیشن نہیں تھی تو ٹھیک ہے، یہ شوق بھی پورا ہو گیا. یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی کوئی آپ کا شوق پورا کر دیتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے فیلنگ ویسی ہے، وہ جو 10 سیکنڈ کا کلپ وائرل ہوا ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی 3 گھنٹے کی فلم چلی ہے، کہیں پر سال میں بنی ہے اور فٹ ہو گئی. آج کل تو صرف 30 سیکنڈ کا کلپ ہی آپ کو ہیرو بنا دیتے ہیں. 10 سیکنڈ کا مجھے کسی نے بولا کہ بھائی یہ بیسیکلی وہ فلم انڈسٹری تعلق ہے ان کا، انہوں نے کہا بھائی ہم 6 مہینے 8 مہینے لگا فلم بناتے ہیں اور پیسہ لگاتے ہیں اور 2 گھنٹے فلم چلتی ہے، ہٹ ہو گئی تو لوگ جانتے ہیں ہمیں اور جانتے ہی نہیں ہے. تو آپ تو بڑے لکی رہے اس معاملے میں. ویسے آپ نے کبھی میڈم نور جہاں کو سنا؟ بالکل سنا. کون سا گانا اچھا لگتا ہے؟ کوئی ایک آدھا بتائیے. ان کا گانا تھا کہ اے پتر کی تھا ہٹاتے نہیں نکلتے. آپ کو آتا ہے؟ جی ذرا بسم اللہ کرو، ذرا آج خان صاحب نے خوش کر دے. اے شیر بہادر غازی نے اے کسے کولوں وی ہر دے نہیں، انہاں دشمناں کولوں کی ڈرنا، اے موت کولوں وی ڈر دے نہیں، مانے مانا والیاں دا نہ ایویں ٹکراں مار کڑے، پتر ہٹاتے نہیں وکدے تے تن پاگ نے ہونا ماواں دے، او جنہ ماواں دے جائے نے، تن پاگ نے پین پراواں دے، جن گودیاں ویر کھڑائے نے، پتر ہٹاتے نہیں وکدے. جی فلک ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گایا آپ نے. اتنی خوبصورت آواز کیسے بنا لیتی ہو؟ یہ بھی اللہ کا کمال ہے. یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے. میں بھی آپ کو بتاؤں عباس، میری بھی نا آپ لوگوں کے ساتھ چلے ایک بات ہو رہی ہے، اس میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی بچپن میں جب بہت چھوٹی تھی پڑھتی تھی تو مجھے ٹیچر نے پوچھا تم نے بڑے کیا کرنا ہے یہ وہ، تو میں نے کہا میں نے ٹی وی میں جانا ہے. تو میری ہر وقت یہی کوشش ہوتی تھی یا اللہ، مجھے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ مطلب کیسے ٹی وی میں جانا، ٹی وی کے اندر کیسے جاتے ہیں. تو میرے امی ابو نکلے اور میں جاؤں ٹی وی کے اندر، مطلب یہ اتنا مجھے کریز تھا. دیکھو آپ کا پورا ہو گیا. میں بھی اچانک مطلب کہ کیسے آ گئی یہ مجھے بھی نہیں پتا چلا. خان صاحب آپ کو فلک کی آواز کیسی لگی؟ جی بہت اچھا. حالانکہ مجھے وہ گانے کی ردم بھی نہیں آتی اور میں بڑا امپریس ہوا ہوں کہ انہوں نے کس طرح اس کو اچھی طریقے سے. تھینک یو. ویسے آپ نے کبھی کوئی گانا گنگنایا یا کوئی اس طرح کو قوالی یا ترانہ کوئی بھی چیز آپ نے کبھی گنگنایا؟ نہیں بالکل سارے یہ ہنگامے کیے ہیں، لیکن الحمدللہ جب سے تھوڑے ریلیجیس ہو گئے ہیں 10-12 سال سے تو ٹوٹل کٹ آف کر دیا ہوا ہے، میوزک والا سے دور ہی ہے. تو آپ کی یہ تبدیلی لائف میں کیسے آئی؟ ریلیجین کیسے ہوئے؟ وہ میرے مل رہی آ گیا. واقعی آپ کے ملنے کے بعد نہیں میں مزاق کر رہی ہوں. اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے یہ، بس بالکل ٹوٹلی اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ بس میں نے وہ ایک دن خود ہی سوچا میں نے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ قرآن ہے کیا، بک کیا ہے. میں تھوڑا اس کو قرآن پڑھا بچپن میں، اوبیسلی قاری سے جیسے پڑھتے ہیں وہ ہم جیسے پڑھ لیتے ہیں اس کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہے کیا. تو جب میں نے تھوڑا سا اس پہ تھوڑا ریسرچ کی خود سے میں نے، تو پتہ چلا کہ قرآن جو ہے ایک واحد بک ہے جو اللہ کی طرف سے میسج ہے. تو مجھے اپنے آپ میں شرمندگی ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں اس بک میں ہے کیا. صحیح ہے. تو میں نے وہ قرآن پڑھنا دعا شروع کیا، میں نے قاری ہائر کیا، قاری رکھا میں نے، پھر میں نے تفسیر پڑھنا شروع کی. تو 10 سال میں نے اس پہ کام کیا ماشاءاللہ. اور الحمدللہ پھر مجھے قرآن سے پیار ہو گیا. ماشاءاللہ کیا بات. تو بس وہ تبدیلی وہیں سے آئی. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ امریکہ کے اندر جو امام مسجد ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، ان کو بہت بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بالکل محترم ہے اور ان کو عزت بنتی بھی ہے، کیونکہ بات وہیں پہ آ گئی ہے کہ لوگ سویلائزڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو اس لیے ان کو احترام بھی کرتے ہیں، ان کی سیلریز بھی اچھی ہیں اور ان کو رسپیکٹ ملتی ہے.
صحیح ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ امریکہ کے کون سے شہر میں رہتے ہیں؟ ہم ہیں فیئر فیکس میں ہیں جو کہ ورجینیا میں ہے. اسٹیٹ ورجینیا. اسٹیٹ ورجینیا واشنگٹن ڈی سی کے بالکل ساتھ ہے. اوکے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کبھی گنگنانے کا کوئی شوق ہے؟ نہیں مجھے بالکل بھی نہیں ہے. مطلب باتھ روم سنگر بھی نہیں ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ایسا کچھ سین ہی نہیں ہے؟ نہیں. ویسے کوئی فیوریٹ گانا میڈم نور جہاں کا جو آپ اپنے میاں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں، کوئی ایسا گانا؟ ہاں وہ انہیں میں کرنا چاہوں گی، وہ ہے نا میرے دل دے شیشے وچ. بھائی سجدی ہے تصویر. ہاں جی، میرا بھی بہت فیوریٹ ہے. ہاں وہ میری طرف سے ان کے لیے. اچھا آپ کی طرف سے ان کے لیے، آپ کی طرف سے میرے لیے. ہاں ٹھیک ہے. مزہ آئے گا. یہ دیکھیں آپ کا لگاؤ دور دور تک نہیں ہے، لیکن آپ کی چوائس سے کیا اندازہ بات ہے کہ آپ کا اور یہ لگاؤ میڈم کا تھا. ٹاپ لیول کا گانا ہے. کمال ہے. جی مجھے جتنا یاد ہے میں آپ کو سناتی جی ہوں. جی. میرے دل دے شیشے وچ سجنا او پئی سجدیے تصویر تیری، او مینوں رب نے بنایا تیرے لئی، وے میں ازلاں تو جاگیر تیری، میرے دل دے شیشے وچ سجنا. بابا تینو محرم دل دا دل دا دل دا بابا دل دا تینو محرم دل دا جان لیا، او دلدارا میرے ہان دیا، تینو تک دیا ہووے اخیر میری، میرے دل دے واہ واہ واہ. شیشے وچ سجنا پئی سجدیے تصویر تیری، او مینوں رب نے بنایا تیرے لئی، وے میں ازلاں تو جاگیر تیری، میرے دل دے شیشے وچ سجنا. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. بہت اچھا گایا آپ نے. ایکسیلنٹ. مزہ آیا آپ کو؟ بہت اچھی آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ. بہت کیا اچھا بات ہے. گایا. ابھی جو ہمارا ٹائم ہے پروگرام کا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں الگ الگ ایک میسیج دیں ہماری پاکستان کی عوام کو. ہماری پاکستان کے اندر عوام جو ہے نا، جو سب سے مجھے بڑا پرابلم ہے نا عوام کے بارے میں، جو کہ باہر کے ملکوں میں نہیں ہے، وہ میرے اندر بھی پرابلم ہے بی ایک پاکستانی. ہم جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں. آپ ان کو کیا میسیج دیں گے؟ جی بالکل میرا میسیج بھی یہی ہے. میں نے بلکہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ 10 سال شادی کر کے خوش کیوں ہیں، اور آپ کی بیوی ابھی تک ایسے کیوں لگتی ہے جیسے آپ کی شادی کل ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. تو میسیج میں نے میرے یوٹیوب چینل میں پڑھی ہوئی ہے. میسیج یہی تھا کہ بھائی آپ جب زندگی کا آغاز کریں سچ سے کریں. سچ سب سے بڑی بات ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ شادی کرنے جب جاتے ہیں، مائیں جاتی ہیں، پیرنٹس جاتے ہیں، جا کے جھوٹ کا پرندہ باندھتے ہیں کہ میرا بیٹا کماتا لاکھ ہے، شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ خاک کماتا ہے. تو وہ ظلم کی انتہا ہے. وہ جھوٹ بول کے سٹارٹ لیتے ہیں اپنا گھر بھرنے کے لیے کہ ہمیں سامان مل جائے، کپڑے مل جائیں. نوبت یہ ہے کہ شادی والے دن لڑکے کے کپڑوں سے لے کے بستر تک لڑکی لے کے آتی ہے. ظلم کی جو کہ انتہا، اسلام کے اندر ناجائز ہے، ظلم کی انتہا ہے. تو وہ آپ سوچیں کہ آپ اس طرح جھوٹ بول کے اور لالچ کر کے شادی کریں گے، 4 دن بعد آپ کی بیوی کو پتہ چلے گا، پھر گھر والوں کو پتہ چلے گا، 5ویں دن آپ اپنی بیوی کو خود افورڈ نہیں کر پائیں گے. تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو خدایا اس کو چینج کریں. اس پہ بات ہونی چاہیے. ہم لوگوں نے جہیز لینا دینا ایک بالکل نارمل سمجھ لیا ہوا ہے. اب جو نہیں دیتا لوگ اس کو لان تان کرتے ہیں. لوگ تو لسٹیں بنا کے دے دیتے ہیں کہ جہیز میں یہ ہونا چاہیے. یعنی کہ نوبت یہ کہ جو نہیں دیتا وہ برا بنتا ہے. آج کے ماحول میں یہ ہو گیا ہے. تو یہ بہت ایک کریٹیکل مسئلہ ہے جس وجہ سے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی،
माँ बाप चाहते हैं 18-20 शादी हो जाए, वो बैठे बैठे 25-30 साल की हो जाती हैं, फिर कहते हैं कि लड़कियां पहले नहीं मिलती। अच्छा सर, हमारे जो आलम दीन है ना, इस बात से मैं बात करना चाहूँगा, हमारे जो आलम दीन है वो भी यही दरस देते हैं कि जहेज नहीं होना चाहिए, इस्लाम में ऐसे होता है, इस्लाम में ऐसे होता है। जब उनकी बेटियों की शादी हो रही होती है तो ट्रकों का ट्रक जहेज जा रहा होता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा वो है। क्योंकि मामला ही ऐसा है कि वो पूरा का पूरा माहौल ही इस पर डूबा पड़ा है कि जो नहीं देगा वो गुनाहगार है। नहीं, और वो गुनाहगार मसला ही है। सॉरी, और लेकिन ये कि जो अफोर्ड कर सकता वो दे, अपनी बेटी को मर्जी से डिमांड करके मत लें, खासतौर पे जो गरीब अफोर्ड लोग तो हैं। बहुत सारे लोग कर सकते हैं, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या कसूर है? उनकी बेटियां जो कुंवारी बैठी रही थी उनका कोई कसूर है? देखिए नहीं, तो उनसे नहीं डिमांड की जाए ना। देखे ना, हमारे इस्लाम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस्लाम से ही बात करूंगी, उन्होंने भी बीबी को एक मुसल्ला, अपनी एक बेटी को, तस्बीह, हाँ, अपनी बेटी को, अपनी बेटी को एक तस्बीह, एक मुसल्ला, और आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो आप अपनी बेटी को ज़रूरत का सामान दें। जो लोग कहते हैं जी 10 दिन पहले भेज दें, महीना पहले भेज दें सामान को, वो तो एक आप अगले बंदे को मतलब वार्न करके ले रहे हैं ना, ऐसे लेना गुनाह है। आप चलो जी, जो जरूरत का अल्लाह ताला सामान है सबको लें। तौफीक दे कि झूठ से, फ्रॉड से, 2 नंबरी से अल्लाह ताला निजात दिलाए और हम हमेशा सच बोलते रहें ताकि हमारी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ जाए, क्योंकि यही हमें इस्लाम ने सबक दिया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह रखे, आप खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिल के। तो जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दरिया के किनारे तो सभी जाते हैं प्यासे, दरिया के किनारे तो सभी जाते हैं प्यासे, मगर प्यासों के घरों को कोई दरिया नहीं जाता। अल्लाह जिसे चाहे उसे मिलती है मुजफ्फर, इज्जत को दुकानों से खरीदा नहीं जाता। नादरीन, ये था हमारा आज का संडे स्पेशल। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले एक खूबसूरत गाना जाते जाते फलक आपको सुनाएंगी। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। जी फलक। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना, मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना। वंगले भावले छल्ले मेरा ढोल, चल दो में चलिए सुनारे को। वंगले, हाँ वंगले भावले छल्ले मेरा ढोल, चल दो में चलिए सुनारे को। नप मेरी बाँ झट हंस के तब बोल, चल दो में चलिए सुनारे को। सोने दिया छापा ले सनाले ले सहार वे, मेरी किसे गल तो न करी नकार वे। सोने दिया छापा ले सनाले ले सहार वे, मेरी किसे गल तो न करी नकार वे। मनु मेरी गल शाला जींदा रमे ढोल, चल दो में चलिए सुनारे को। वंगले, हाँ वंगले।